ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، گزشتہ 2 جمعے ہمارے جادو کے ہی معاملات ہو رہے ہیں۔ آج کا جمعہ بھی جادو کے حوالے سے ہی کچھ بنیادی معلومات ہیں، اور اگلا جمعہ اللہ نے اگر توفیق دی تو جن اور جادوگروں کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کریں گے۔ آج کا جمعہ اس کے 2 پہلو ہیں، 2 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ پہلا نقطہ، جادو ہوتا کیوں ہے، اور دوسری بات انشاءاللہ تعالی کہ پتہ کیسے چلے کہ واقعی جادو ہو گیا۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جادو کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد، بغض، جیلسی۔ وہ خاندان میں بھی ہو سکتی ہے، عزیز و اقارب میں بھی ہو سکتی ہے، اور کولیگز میں پروفیشنل جیلسی جسے کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جادو ہوتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کرتے ہیں، اور اس جادو کے توڑ کے لیے قرآن پاک کی 2 سورتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک سورت کا نام سورہ فلق اور دوسری کا نام سورۃ الناس۔ آپ غور فرمائیے، سورۃ فلق کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ میں ان گھرا لگا کر پھونک مارنے والی خواتین سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور میں ہر حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ جادو ہونے کی بنیادی وجہ ہی حسد ہے۔ یہود کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد تھا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ فرماتے آج یہ یہودی حسد کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر بنا دیا گیا ہے، یہ خود بھول گئے ہیں جب ان کو اللہ نے آل ابراہیم کو حکمتیں، دانائیاں، رسالت اور نبوت اور بڑی بڑی بادشاہتیں عنایت کی تھی، اس کو یہ بھول گئے ہیں۔ ان کو تکلیف اس چیز کی تھی کہ آخری نبی بنو اسرائیل کی نسل سے کیوں نہیں ہے۔ جب وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کسی طریقے سے جادو کروا دیا۔
یہ مت سوچیں کہ لوگ صرف ظاہری چیزوں پہ حسد کرتے ہیں، لوگ چیزوں کے وجود پہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، حسد کرنے والے تو خوابوں پہ بھی حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والے، وہ آپ کی حقیقی ترقی تو دور کی بات ہے، آپ کو اگر خواب کے اندر بھی اپنی عظمت دکھائی دے، اپنا مقام اور مرتبہ دکھائی دے، وہ آپ کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو خواب ہی آیا تھا، ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ابو جی میں نے خواب دیکھ لیا ہے، 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ابا جی نے خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، پہلے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پتر خواب پڑھاؤں نہ سنا دے گی تے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو نہ سنا دینا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف پھر سازشیں کریں گے، تینوں پہلے چنگا نہیں سمجھتے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ ایک نبی کے بیٹے کو خواب آ رہا ہے، نبی کے پوتے کو خواب آ رہا ہے، نبی کے بتیجے کو خواب آ رہا ہے، آنے والے نبی کو خواب آ رہا ہے۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، نبی زادوں پر بھی اپنا اثر چلا گیا۔ میں اور آپ کیا، یہ برے لوگ ہی حسد نہیں کرتے، حسد اچھے لوگوں میں بھی آ جاتا ہے، نیک لوگوں میں بھی آ جاتا ہے، بلکہ ان کے اندر زیادہ آ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھ سے اونچا تیرا قد ہے، حد ہے، مجھ سے اونچا تیرا قد ہے، حد ہے، پھر بھی سینے میں حسد ہے، حد ہے۔ یہ نیک لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پیشن میں، اس پیشے میں عزت بہت زیادہ ہے، مقام بہت زیادہ ہے، رفعت اور بلندی بہت زیادہ ہے نیکی کے کاموں میں، تو یہاں پر آ کر ہی شیطان وار کھیلتا ہے۔ بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو نہیں بتانا، دشمن ہو جائیں گے تیرے، مکاری کریں گے تیرے خلاف۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، پھر خواب کی تعبیر بتائی، بیٹا مبارک ہو، اللہ نے تجھے نبی بنانے کا، نبی کے لیے تجھے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تجھے نبی بنا دیا ہے، اور یہ بھائی جو آج تیرے خلاف صف آ رہا ہیں، ایک وقت آئے گا تیرے سامنے جھک جائیں گے، تیرے محتاج ہو کے رہ جائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے، حسد کرنے والے کے اوپر ایک وقت آتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر وقت لے کر آتا ہے، اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، اللہ اس کو گراتا ہے اس کے پاؤں میں جس کے خلاف وہ سازشیں کرتا ہے۔ اعلیٰ ظرف والے معاف کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور کم ظرف اپنے بدلے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ اسوہ یوسفی گلے سے لگانا تھا، معاف کرنا تھا، بدلے لینا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام بچے ہیں، من کے سچے ہیں، بھائیوں کو بتا دیا۔ اب دیکھیں بھائیوں نے پھر کیا کیا۔ اب ان کے بھائیوں کو برا نہیں کہا جا سکتا، برائی میں ان کی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی باپ تھا، اس کو ستایا، اس نے معاف کر دیا۔ یوسف کو تھا، اس کو ستایا تھا، جناب یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا کہنے والے؟ نہ ہم شعروں میں تمثیلیں بیان کریں گے کہ برادران یوسف ایسے تھے، نہ ہم باتوں میں کہیں گے یوسف ورگے بھرا مل گئے مینوں، وہ معاف ہو گیا، سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک تنبیہ اور توجہ ہے کہ حسد کرنے والے ظاہری چیزوں پہ، حقیقتوں پہ حسد نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ کی اڑان بھی دیکھ لیں، انہیں پتہ چل جائے کہ آنے والے وقت میں اس بندے کی پرواز اونچی ہے، یہ اوپر جا سکتا ہے، اس کے خلاف بھی محاذرائی کھول دیتے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازشیں، ان کو کنویں میں پھینکا جانا، پھر بیچاروں کے اوپر کیسی مشکلات آئیں، کنویں سے نکلے، کہاں کہاں، باقی سورہ یوسف پڑھ لے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے بھائیو پہلی گزارش تو یہ ہے، اپنی زندگی میں کبھی موقع ہی نہ آنے دیں آپ کی خوبیاں، آپ کی عظمتیں خود نہیں کسی کے سامنے بیان کری، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا۔ کسی کو ویسے پتہ چل بھی جائے تو اسے سیدھا کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی، آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ تھوڑا سا جھک جائیں، اپنی صلاحیتوں سے ذرا کم آ جائیں، اس بندے کا رانجھا راضی کر دیں، اس کی انانیت کو تسکین پہنچا دیں، اس کا جو بغض ہے انشاءاللہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ آپ کے نہیں بھی سارا کچھ آپ ہی ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔
اور جادو سے بچنا ہے نا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد رکھیں، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، جن سے حسد ہے ان کو کبھی نہ پتہ لگنے دیں اللہ نے آپ کے اوپر یہ احسانات کیے۔ دشمن سجن کوئی کوئی تو دشمن ہر کوئی۔ کل میں ایک پروگرام میں تھا، سفر میں شہر سے باہر، تو ایک عالم دین بہت بڑے پاکستان کے میرے پاس ہے، کہتے ہیں مولانا آپ سے ایک بات کہنی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ ان کی بات میرے دل کو لگی، کہنے لگے آپ کی میں نے ایک عادت دیکھی ہے، بزرگ عالم دین ہے، ہوگی کہ 65-70 سال عمر، کہ میں نے دیکھا آپ فیس بک کے اوپر اپنے بچوں کی تصویر لگاتے ہیں، بعد آ جائیں، کہتے ہیں بعد آ جائیں۔ میں نے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا واقعتاً آپ نے درست بات کی، انشاءاللہ آئندہ آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ انہیں ایک جملہ کہا تھا، بیٹا سجن کوئی کوئی کہ دشمن ہر کوئی، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کامیابیاں چاہتے ہو، جو بھی کام کرنا ہے رازداری سے کرو، کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ چاند چڑھیا سارا ویکھ لیندے نے، جب سورج نکلتا ہے سب کو روشنی پہنچ جاتی ہے، چاند نکلتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے چاند چڑھ گیا ہے، اپنا چاند چاڑ دو پھر لوگوں کو آپ ہی پتہ چل جائے گا تسی چاند چاڑ دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود۔ میرے صحابہ کوئی بھی کام کرنا ہو کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کرو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے کاموں کا نتیجہ 100% صحیح نکلے، فرمایا کسی کو پتہ نہ چلنے دو تم کر کیا رہے ہو۔ ان کل ذی نعمت محسود، جس کے اوپر اللہ احسانات کرتے ہیں اس کے حاسدین ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ اس کے حاسدین بھی پیدا کر دیتا ہے اس کی آزمائش کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے لوگ ایسے دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ تو بھائیو پہلا تو ہمارا جمعے کے جو 12-13 منٹ تھے وہ تو ایک موضوع تھا ہمارا، حسد کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ اور دوسری جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جس حوالے سے کہ دیکھیں یہ ظن غالب ہے، یہ کہ حتمی چیز نہیں ہے، میں کوئی معالج نہیں ہوں ان چیزوں کا، سیدھی سی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ آپ میری آ کر جو ہے وہ زیارتیں کرنا شروع کر دیں، مجھ سے تویز مانگنا شروع کر دیں، دم کرنا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لوں تو بڑی بات ہے، میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ کر لوں اور میرے اوپر یہ اثرات نہ ہوں، بد نہ ہوں، تو بس اتنا ہی بڑا ہے، یہ آپ کو میں نے رہنمائی کر دی۔ آپ نے خود ہی اپنا علاج کرنا ہے، کسی 2 نمبری ڈبے پیر بابے کے پاس نہیں جانا، وہ میں نے آپ کو طریقے بتا دیے تھے، وہ سمجھ لیں، سنبھال لیں، ساری زندگی کریں، جادو اور جادوگر کی ایسی کی تیسی بھر جائے گی۔ لیکن کچھ علامات بھی ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ واقعتاً یہ جادو بھی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ جو علامات ہیں وہ ظن غالب ہے، حتمی نہیں ہے۔ ایک ظن غالب ہے، 100 میں سے 80 90 95 80 75 70% ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالباً یہ جادو ہی ہے، مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ تو حدیث و جادو کی جو علامات ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے انسان کو بیداری کے عالم میں محسوس ہوتی ہیں چیزیں، کچھ کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور دوسری ہے نیند کے اندر کچھ چیزیں اسے فیلنگز نیند کی ہوتی ہیں۔ اب پہلی چیز جو آتی ہے حالت بیداری میں، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے نا، واقعتاً ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ نمازیں نہیں پڑھنا شروع کرتا، اللہ کے ذکر سے اسے کراہت سی ہوتی ہے، طبیعت میں تکدر سا پیدا ہوتا ہے، سارے کام کرے گا، نماز کا وقت آئے گا یار نہیں میں نہیں، کیونکہ جہاں وہ پھر جادو آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اور شیطان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کا ساتھی پھر شیطان بن جاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی فجر کی نماز رہ گئی تھی، سوئے رہ گئے، تھکے ہارے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب بلال حبشی کی ڈیوٹی لگائی، بلال تم ذرا سو جا، ہم سو رہے ہیں، تم ذرا فجر کا خیال کرنا، میں جگا دینا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیک لگا لی، آرام فرمانے لگ گئے، چلو میں بھی تھوڑا لک سیدھا کر لینا، وہ لک سیدھا کرتے کرتے آنکھی لگ گئی، ادھر سورج چڑھ آیا، سورج نکل آیا،
آنکھیں کھلی ہوئی، اللہ کے بندے کی ہو گیا، سب گھبرا گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ایک جملہ ارشاد فرمایا چلو یہاں سے چلتے ہیں، ھذا واد بہ شیطان، اس جگہ میں شیطان رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا تھا، کہ بلال سوئے نہیں تھے، سلایا گیا ہے، شیطان ان کے پاس آیا تھا، اس نے آگے سے تھپکیاں دی جیسے بچے کو سلایا، بلال سویا بڑا ٹائم پیا، ٹھہر لے گھنٹہ پیا، اٹھ جائے گا یار، ٹھہر جا۔ میں اصل میں کام یہ ہوا، شیطان نے تھپکیاں لے دے کے نہ اسے سلا دیا۔ سعودیہ کے عالم دین ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی، شاید دنیا میں اس وقت کوئی بڑا عالم دین ہو، ان کے بارے میں آتا ہے اگر ان کی تہجد کی نماز سے ذرا سی دیر ہوتی ہے نا، ان کا جن جگانے آتا ہے کہ شیخ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیں، آپ کی تہجد کی نماز نہ کہی رہ جائے۔ شیطان جن اچھے بھی ہوتے ہیں، جن برے بھی ہوتے ہیں، جن اچھے ہیں وہ نماز کے لیے جگا دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ بستر سے گرا دیتے ہیں، پردہ ہٹا دیتے ہیں، سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اچھے جن ہوتے ہیں۔ جو برے ہوتے ہیں وہ تھکن نہیں ٹھہر جا یار، صوفی ہلے بتھیرا ٹائم پیا، تو ٹائم پہ پہنچ جاتا، گھنٹہ ہوتا فجر دی اذان تو بعد 10 منٹ ٹھہر جا پھر اٹھ جائے۔ یہ غلبہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، نمازوں میں غفلت ہوگی، اور پھر اس بندے کے اندر سستی آ جائے گی، طبیعت ہمیشہ سست اور بیزار رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے ہاں کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ منہ کھول کے باسی لینے سے، جمائی لینے سے۔ میں یدخل الشیطان من فی، ایسا کرتے ہو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہ جادو ایسے ہوتا ہے۔ جو جادو کا مریض ہوگا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ہر وقت سست، کاہل، نکما، ہر وقت نیند نہیں پوری ہو رہی۔ بھئی نیند کیسے پوری ہونی ہے؟ رات ساری تم جاگتے رہے ہو، شیطان تمہارے ساتھ تھا، فلمیں ڈرامے تم دیکھتے رہے، 3 بجے تک تم جاگتے رہے، پھر تمہیں جو صبح کام پہ 9، 8، 10 بجے جانا ہے تو شیطان تو تمہارے اوپر چڑھا ہوا پہلے ہی، تو پھر سارا دن سستی، کاہلی، نکما پر رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ انسان کے جسم میں درد ہوتی ہے، لیکن میڈیکل کے حساب سے وہ بندہ فٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں، بس اوقات بیچارے بیمار ہوتے ہیں نا، سر میں درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، انگلی میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، اچھا رپورٹیں کروا رہے، رپورٹوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے عزیزو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کوئی جن اس جگہ پہ نا کنٹرول کر لیتا، فرض کریں بازو پہ اس نے کیا نا، ہر وقت بازو میں درد ہے، دوائیاں کھا کے آرام نہیں آتا، اور جو ہے وہ رپورٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ میڈیکل رپورٹ بالکل فٹ ہوتی ہے۔ دیکھنا اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ نا غیب کا معاملہ ہے، چھپا ہوا معاملہ ہے، اور رپورٹ کے اندر بالکل آتا ہے بندہ فٹ ہے، رپورٹیں پازیٹیو آ رہی ہیں، سب کہتے ہیں یار تو پاگل ہے، شدائی لگایا، پھر کوئی نہ کوئی آگے پتہ ہے ساڑھے بابے کو جاؤ دم کراؤ وہ صحیح ہو جائے گا کام، اور بندہ جا کے دم شم کرواتا ہے، بابا پتہ نہیں کیا پھونکتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی، وہ ایک دفعہ نا کسی نے جو ہے وہ اس نے دم شم کروایا کسی سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی یہودی عورت کے پاس دم کروانے جاتی ہے، پکڑ لیا، اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی حضرت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھ میں بڑی ہر وقت تکلیف رہتی ہے، چبھن رہتی ہے، تو مجھے کسی سہیلی نے بتایا تھا کہ اس علاقے کے اندر ایک یہودی عورت دم کرتی ہے، میں جب بھی اس کے پاس جا کے دم کرواتی ہوں میری آنکھ اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اصل میں بی بی مسئلہ یہ ہے، زوجہ ماجدہ مسئلہ اصل میں یہ، زوجہ محترمہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اصل میں اس کا شیطان جن ہے اس کا، وہ تم کرتی کیا ہو؟ جب اس کے پاس دم کروانے کے لیے جاتی وہ پرے ہو جاتا ہے، جب دم کو زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے وہ پھر تمہارے اوپر آ کر حاوی ہو جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے، انہوں نے اپنے موکل اور شیطان چھوڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے اوپر آ کر کسی بھی جسم کے کسی حصے پہ غلبہ حاصل کر لیتے، اور پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے فلاں بابا جی کے پاس جائیں، فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں، فلاں دربار میں جائیں، وہاں جا کے آپ دم کریں گے پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا آپ کسی عیسائی اور کافر کے پاس جا کے بھی دم کرواتے ہیں، آپ کی طبیعت درست ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے عرض کیا وہ اس وقت کنٹرول ہوتا ہے، فوراً پرے ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی علامت نمودار ہو پھر دیکھ لیں۔ پھر ایک بے تحاشا غصہ آنا، بلا وجہ غصہ آنا، اتنا غصہ آنا کہ ہوش و حواس ہی ختم ہو جائے، بلیڈ اچانک اوپر چلا جا رہا ہے، بیڈ اوپر، بلا کسی وجہ کے، انتہا درجے کا غصہ آنا۔ وہ صحابی لڑے تھے نا آپس میں،
وہ صحابی کو بڑا غصہ آیا. آپ یہ فرماتے ان کی آنکھیں لال ہو گئی, رگیں پھول گئی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے پاس ایک کلمہ ہے, اگر یہ اس کو کہہ دے یہ ٹھیک ہو جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. مراد شاید یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. وہ واقعی آؤٹ آف کنٹرول تھا, انڈر کنٹرول غصہ نہیں تھا. کیونکہ جب اس کو کہا گیا جا کر کہ بھائی ذرا اعوذ باللہ پڑھ, میں نہیں پڑھنی, اس کو پتہ ہی نہیں. غصہ اس قدر ہوتا ہے. بس اوقات یہ بھی ایک علامت کہی جا سکتی ہے. اور اسی طرح کسی خاص جگہ کے اوپر طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے, گھر کے کسی کمرے میں, گھر کے کسی جگہ پہ, اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں خدا نہ خواستہ انسان کسی بیماری کے اندر شکار ہو گیا. اور ایسے عام آدمی سے زیادہ طاقت آ جانا. ایک عام آدمی اس کی طاقت کی نا ایک حد ہوتی ہے نا, 100 کلو وزن اٹھا لے گا, 70-80 کلو اٹھا لے گا, 30-40 کلو اٹھا لے گا. اب 300 کلو 400 کلو تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا. اڈتے جارا پہلوان کوئی بھی نہیں ہے گئے تھے. اتنا وزن تو کوئی بھی پہلوان اٹھا سکتا, پہلوان شاید اٹھا لے, عام بندہ تو نہیں اتنے وزن اٹھا سکتا. تو اتنی زیادہ شرطیں لگا کر روٹیاں کھا لینا, اتنے زیادہ یہ کام کر لینا, غیر معمولی طور پر قوت کا اظہار کرنا. آپ دیکھتے نہیں جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے ایک انگلی کے اشارے کے ساتھ ایسے کر کے باکس اٹھا لیتے ہیں. وہ کیسے انگلی کے اشارے کے ساتھ ادھر کی چیز اٹھا کر ادھر, ادھر کی چیز اٹھا کر ادھر, اور کہتے دیکھو ہم نے انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کے پاس ایسا فن یا جادو ہے جو آنکھوں پہ اثر انداز ہو چکا ہے, ہماری آنکھوں پہ اثر انداز ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں عریب و غریب محسوس ہو رہی ہیں. اور ایسی ایک اور جو ہے وہ بڑا شکوہ لوگ کرتے ہیں, ہمارے احباب کرتے ہیں, گھروں سے چیزوں کا چوری ہو جانا. اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیں, گھر کے اندر کوئی بنگی چرسی جہاز نہ ہو, یہ پہلے تسلی کر لیں. ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی جن ویسی جن سے بڑا کوئی شیطان بیٹھا ہو, شیطان سے بڑا کوئی شیطان ہو, یہ تو پورا گھر ہی تنگ ہوئے. وہ ان کی بھی عادت ہوتی نا بنگیوں چرسیوں کی, اس طرح کے جو نالائق قسم کے بچے گھر میں ہوتے ہیں وہ چیزیں چرا لیتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں, تالے بدل کے دیکھیں, ساری چیزیں اپنی چابیاں اپنے پاس رکھ کے دیکھ لیں, اگر وہاں سے کوئی چیزیں چوری ہو رہی ہیں, مستقل اور مسلسل ہو رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے. جن ایسا کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مسجد نبی میں ہی نا ایک ڈیر سے کچھ آگے کھانا پینا کچھ سامان تھا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ ذرا نا یہ ان چیزوں کا خیال کریں, کوئی چیز چوری نہ ہو جائے. یہ فرماتے میں وہاں جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا, ہلکا سا ادھر ہوا, ایک بندہ چوری کرتا, میں نے اس کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا میں تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاتا ہوں, تمہارا تو ذرا ہاتھ کٹواتا ہوں, تمہارا پتہ چلے, تمہیں ٹنڈا بنواتے. اس نے رونا کیا, میرے بچے, میری بیوی, میرے بچے, میں بڑا بھوکھا, میں بڑا غریب, میں بڑا نادار. اچھا یار ٹھیک ہے, ترس آ گیا, چلے جاؤ. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کیا مسئلہ ہے, وہی ہو گئی نا. کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیچارہ غریب مسکین تھا, میں نے چھوڑ دیا, مجھے رحم آ گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں وہ پھر آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو پھر وہی ماجرا, وہی بندہ چوری کر رہا تھا, سامان اٹھا رہا تھا, وہ غلہ چوری کر رہا تھا. تو میں نے جو ہے وہ اس کو پکڑا اور کہا اب تو میں تمہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاتا ہوں. اس نے پھر وہی رنڈی رونا رویا جیسے یہاں آ کے جو بھیک مانگنے والے 2 نمبر قسم کے لوگ آتے ہیں, آپ کو رحم آ جاتا ہے, ہمیں بھی آ جاتا ہے. یہاں جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ ڈرامے کر کے آتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے جا کے چونک سے باہر دیتے ہیں, بالکل صحیح ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اکثر فراڈی اور چور ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا نہ دیں, لیکن حقدار کو دیں. ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ یہ لوگ محنت کے عادی بنیں. ہم نے خود انہیں فقیر بنایا ہے. وہ بھی ایسا ہی فراڈیا ہی تھا, کہتا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے, بیوی, گھر میں بھوک پڑ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آئی تو بعد نہیں آتا, آج کے بعد نہیں آؤں گا. اچھا چھوڑ دیا, رحم آ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ وہ کیا تھا قصہ, پھر سارا بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا, وہ پھر آ گیا تیسری دفعہ. وارث شاہ نہیں جانتیاں آتا پرانیاں, وہ تیسری دفعہ پھر آ گیا. پکڑ لیا, کہتے اب کوئی نہیں بھائی, اب کوئی رحم وغیرہ نہیں کرنا, چلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, ہاں میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں, تم اتنی پہرے داریاں کرتے ہو, رات کو جاگتے ہو,
تم وہ کر کے سو جایا کرو, تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی. اچھا جی بتاؤ, کل رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, بس چھوڑ دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, ہاں ابو ہریرہ ہوں پھر آیا سی نا, ہاں جی آیا تھا, لیکن اس دفعہ ایک بات بتا کر گیا ہے. کہتا تھا کہ پہرے نہ دیا کرو, آپ بھی جاگنا سانو بھی جگانا ہے, چپ کر کے سویا کر, آیت الکرسی پڑھیا کر. آپ علیہ السلام میں صدقک وہو کذوب, ابو ہریرہ ہے تو بہت بڑا جھوٹا, پر تو اسے اس دفعہ سچ بول گیا, بات تجھے سچی بتا گیا ہے. آیت الکرسی پڑھ کے سو گے, چوری نہیں ہوگی. تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ نہیں, انما هو الشیطان, فرمایا وہ جن تھا. یہ جن چوریاں کرتے ہیں, یہ جو جادوگر ایسے کر کے پیسے نکالتے ہیں نا, وہ ان کو جن ہی ایسے کر کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے کوئی اپنی ایک سال لائی ہے, کوئی اسٹیٹ بینک ہے ان کا, کوئی حبیب بینک ہے ان کا, کوئی نیشنل بینک ہے ان کا, اور بھائی انہوں نے یہیں سے لا کے ادھر دینا ہے نا. وہ جب ان سے مطالبات کریں گے بھائی اتنے پیسے دو, ہمیں چاہیے, تو جن کیا کرتا ہے, وہ جن کہیں سے چوری کر کے ہی تو دیتا ہے اللہ کے بندو. اس نے کون سا خود نوٹ بنانے ہیں, اس نے کون سا پلیٹیں رکھی ہیں نوٹیں بنانے والی ڈالر کی. اصل میں یہ سارا کام اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں مسلسل یہ ہو رہا ہے, آتش زدگی اچانک ہو جانا, کوئی وہاں پیٹرول نہیں ہے, کوئی وہاں ماچس نہیں ہے, کوئی وہاں آتش گیر مادہ نہیں, اچانک آگ لگ جاتی ہے, انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے. مسلسل چیزیں چوری ہو رہی ہیں, انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے. فرض کریں میں نے ابھی عرض کیا وہ چوری ہونے کا, آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں سے چوری ہو رہی ہے, اور چور کوئی انسان نہیں لگ رہا, ظن غالب ہے کہ کوئی اور ہی غیر مرئی قوت ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے وہاں پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارتے. پھر اس کے بعد دیکھیں, اگر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارنے کے بعد اللہ نے فضل کر دیا ہے, کرم کر دیا ہے, اور چوری کا نام و نشان نہیں رہا ہے, تو سمجھ لے کہ یہ معاملہ ہو چکا تھا اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی طرح یہ تو وہ علامات ہیں جو انسان کے جاگتے میں ہوتی ہیں. 6 منٹ کے اندر میں کچھ 10-8 چیزیں بتاتا ہوں جو خواب میں ہوتی ہیں, سوتے ہوئے ہوتی ہیں. سوتے میں خواب ہی آنا ہے یا کچھ اور کیفیات ہوں گی. ان میں سے پہلی بات ہے کہ خوفناک قسم کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے خواب. الحلم من الشیطان, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو خوفناک خواب ہیں یہ شیطان کی طرف سے آیا کرتے ہیں, کہ جو حاسد ہے, جس نے جادو کیا ہے, وہ چاہتا ہے اس بندے کو جاگتے بھی آرام میں رہے, سوتے بھی آرام میں رہے. وہ لوگ نہیں کہتے تیرا جینا حرام کر دیں گے, اسی تیرے بچیاں دے رشتے نہیں ہون دواں گے ہن, اسی جملوں پہ غور کیا کریں. اسی ویکھاں گے تو چین دی نیند کینج سوئے گا, اسی ویکھاں گے تیرا کاروبار کینج چلے گا, اسی ویکھاں گے تیرے دھیاں نال منڈیاں رشتے کون کرے گا. یہ سارے اسی طرف اشارے ہی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہن تینوں اسی سانبھ لینے ہیں. الحلم من الشیطان. اس طرح کی کوئی خواب کی کیفیت زیادہ ہو جائے, حد سے زیادہ ہو جائے, بلا وجہ ہی ہو جائے, اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے. اور اسی طرح نیند میں ہنسنا رونا شروع کر دینا بلا وجہ ہی. دیکھنا کوئی عام آدمی, نارمل آدمی وہ ایسا نہیں کرتا ہے, نہ وہ بلا وجہ ہنستا ہے نہ وہ بلا وجہ روتا ہے. اب یہ بلا وجہ ہی نیند میں اٹھ کے ہنسنا شروع کر دینا, بلا وجہ ہی رونا شروع کر دینا, اس کا مطلب ہے اس انسان کے خواب و خیال پہ جسمانی طور پر کسی غیر مرئی اندیکھی قوت کا کنٹرول ہے جو اس سے یہ کام کروا رہی ہے. ایسے ہی خوابوں کے اندر گندی چیزیں دکھائی دینا, غلاظت دکھائی دینا, بیت الخلاء دکھائی دینا, اس طرح کی چیزیں دکھائی دینا جن کا تعلق جادوگروں کے ساتھ ہوتا ہے. جادوگر ہمیشہ گندا رہتا ہے, اور جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی طبیعت بھی ایسی بن جاتی ہے, ہر وقت گندا مندہ ہی رہتا ہے, اور ہمارے ہاں وہ پہنچی ہوئی سرکار بن جاتی ہے. اگر کسی کو ایسا معاملہ نظر آتا ہے خواب میں, اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح تھکاوٹ حد سے زیادہ ہو جانا, بار بار آنکھ کھلنا اور نیند اڑ جانا بلا وجہ ہی, کہ تھکاوٹ بھی بہت ہے, سستی بھی بہت ہے, اور کمزوری بھی بہت ہے, اس کے باوجود نیند نہیں, اور خیال بھی کوئی نہیں ہے, ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی. لوگ لے کر آتے ہیں میں 3 دن تو نیند نہیں آتی بھائی, میں 4 دن تو نیند نہیں آتی بھائی, یہ بچہ سوندا ہی نہیں رات کو, وجہ بھی نہیں ہے, اور یہ مسئلہ بھی ہو رہا ہے. اور ایسے عزیزو خواب میں جو ہے وہ کثرت سے سانپ دکھائی دیے جائیں, خطرناک قسم کے جانور دکھائی دیے جائیں, تو یہ بھی اس چیز کی علامت ممکن ہے ہو کہ انسان جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہو چکا ہے. اور ایسے ہی انسان خواب میں بلندی سے نیچے گرتا ہے. یہ علماء نے
جو ضابطے اور قاعدے مقرر کیے ہیں لوگوں کے علاج کر کے مقرر کیے ہیں، ان سے سوالات کر کے مقرر کیے ہیں. اور جو میں آپ کی چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ کوئی ایک دو جگہ سے نہیں، میں نے کافی چیزوں سے کتابوں سے ان چیزوں کا انتخاب کیا جو چند ایک ہیں، وگرنہ لکھے ہوئے کسی نے 100 کیفیتیں لکھی ہیں، کسی نے 50 لکھی ہیں، 70 لکھی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو جمع کر کے آپ کے حضور پیش کروں جو مشترک ہے، جو تقریباً ایک اتفاقی ہیں کہ ہر بندہ ان چیزوں سے قریباً گزر جاتا ہے تاکہ وہ چیزیں سامنے آئیں. تو یہ اگر چیز محسوس ہو خواب میں انسان اوپر سے اچانک نیچے گرتا ہے، دیکھنا خواب میں ہونا کچھ نہیں ہے، خواب ہوتا ہے. خواب میں کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے تو مر تھوڑی جاتا ہے. خواب میں کوئی جو ہے وہ دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، افریقہ چلا جاتا ہے، سعودیہ چلا جاتا ہے، وہ بھائی چلا وہ تھوڑی جاتا ہے، وہ تو وہیں ہوتا ہے، وہ تو وہیں ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں جاتا. لیکن بہرحال جب آپ اوپر سے نیچے گرتے ہیں اچانک ہڑبڑا کے ہڑبونگ میں اٹھ تو جاتے ہیں نا، گھبرا تو جاتے ہیں نا، پسینے تو چھوٹ جاتے ہیں نا، کچھ دیر تک سنبھلنے میں کچھ نہ کچھ دیر تو لگ جاتی ہے نا، آپ کو سیٹل ہوتے ہوتے طبی طور پر فریش ہوتے تو کچھ دیر تو بہرحال لگ جاتی، پانی کی طرف تو ہو جاتی ہے نا، گھبراہٹ تو طاری ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی امکان ہے. اور آخری چیز میں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ بھی ایک ظن غالب ہے، یہ جادو کی علامت ہے. سوتے ہوئے انسان کو اپنے سینے پہ یوں محسوس جیسے کسی نے پتھر رکھ دیے ہیں، جس طرح کوئی بہت باری چیز ہے اور اس کو ہٹا نہیں پاتا. وہ کوئی چیز آتی ہے، اس کو خواب آتا ہے، وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چیخ مار کے اپنے ساتھی کو، دوست کو، بیوی کو، بچوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پاتا. پہلو نہیں بدل سکتا، کسی کو آگاہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کیفیت سے دوچار ہوں. انہی چیزوں پہ میں اکتفا کر کے آخر میں یہی عرض کروں گا بھائیو، یہ ظن غالب ہے، یہ کوئی حتمی علامات نہیں. نہ میں کوئی بابا ہوں، نہ کوئی محامل ہوں، نہ میں کوئی علاج کرنے والا ہوں. میں اپنا علاج کر لوں، اپنے بچوں کا علاج کر لوں، میرے یہی بہت ہے. آپ کو ایک رہنمائی دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ظن غالب کے طور پر اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو انسان کو اپنی طبیعت سے اپنے بے دینی کے مزاج کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے گھنٹیاں بجا دی ہیں، آپ کے لیے علامات آپ کو دکھا دی ہیں. تو بھائی یہ شیطان ہے اور شیطانیت کا مقابلہ روحانیت سے ہو سکتا ہے. تو اصل میں مسئلہ ہے کہ بھائی واپس اللہ کی طرف آ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سامعین کو، ہمارے بچوں کو، تمام لوگوں کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.